بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اس وقت میں مختصر طور پر ایک ایسی غلط فہمی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر موجود ہے اور جس کی کہیں کوئی صحیح دلیل میسر نہیں، بلکہ یہ کہنا قطعاً غلط نہیں ہوگا کہ جس کی کہیں کوئی دلیل میسر ہی نہیں، اور وہ یہ کہ اگر حج جمعہ کے دن آ جائے تو اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن میں حج آ جانے کی وجہ سے حج کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اکبری حج۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل ہمیں نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں ملتی ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تعلیمات میں، اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاں، اور نہ ہی ایک لمبے عرصے تک ان کے بعد آنے والوں کے پاس اس قسم کی کوئی بات ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حج کا ذکر کسی بڑے اور چھوٹے یعنی حج اکبر یا حج اصغر کی تفریق کے بغیر ہی فرمایا ہے، یعنی اس کو حج اکبر ہی فرمایا ہے، ہر حج کو حج اکبر ہی فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف سے حج اکبر کے دن کا اعلان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3۔ اور اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں سے پہلا دن یعنی عید الاضحیٰ، عید قربان والا دن حج اکبر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے حج ادا فرمایا تو اس حج میں قربانی والے دن یعنی 10 ذی الحج عید کے دن جمرات، شیطانوں کو پتھر مارنے کے مقام کو جمرات کہا جاتا ہے، جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر، یہ آج کا دن ہی حج اکبر والا دن ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا شروع کر دیا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اور لوگوں کو الوداع کیا تو لوگوں نے کہا یہ حج الوداع ہے، یعنی رخصتی والا آخری حج ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب الحج باب 131 میں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس آیت شریفہ اور حدیث مبارکہ میں یہ تو کہیں نہیں کہ اس دن جمعہ نہ تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس دن جمعہ ہوتا یا جمعہ کے دن کو حج اکبر سمجھا جانا مقصود ہوتا تو اس کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کی طرف سے ہمیں ضرور کوئی صحیح ثابت شدہ خبر ملتی، جبکہ ایسا ہے نہیں، کہیں ایسا نہیں ہے، اور جو خبر وہاں سے ان کے پاس سے ملتی ہے وہ اس ابھی ذکر کی گئی حدیث کے مطابق ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعثنی ابو بکر رضی اللہ عنہ فی من یؤذن یوم النحر بمنی لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان ویوم الحج الاکبر یوم النحر ویوم الحج الاکبر یوم النحر وانما قیل الاکبر من اجل قول الناس الحج الاصغر۔ کیا بتا رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یوم نحر یعنی 10 ذی الحج کو قربانی کرنے والے دن، عید والے دن ان لوگوں کے ساتھ بھیجا جو منا میں یہ اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر کعبہ کا طواف کرے گا، اور حج اکبر یہی یوم النحر یعنی قربانی کرنے والا دن ہے۔ اور اس کو اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ حج اصغر کہا کرتے تھے۔
یہ حدیث صحیح بخاری میں، یہ کتاب الجہاد والسیر میں ہے، باب 16، اور صحیح مسلم میں بھی کتاب الحج میں ہے، باب 78۔ ہمارے پہلے بلا فصل خلیفہ رسول امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی اس بات کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے قبول فرمایا، کیونکہ کسی صحابی کی طرف سے اس بات پر انکار یا اس بات کے خلاف کوئی بات کہیں بھی میسر نہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس قبول کو، ان کی جماعت کے اس قبول کو سکوتی اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ الجماعت، صحابہ کی جماعت کا اجماع ہوا اس بات پر کہ انہوں نے اپنے خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی اس بات کو قبول فرمایا۔ اس کے علاوہ کتب تفسیر اور حدیث میں صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ اجمعین کے بہت سے اقوال میسر ہیں جو یہی ثابت کرتے ہیں کہ یوم نحر یعنی قربانی والے دن، عید کا دن جو ہے، اس کو ہی حج اکبر کہا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی دن حج اکبر نہ تھا، اور جو کچھ، یاد رکھیے، جو کچھ اس وقت دین نہیں تھا وہ بعد میں کسی بھی صورت دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت اللہ نے دین مکمل فرما دیا، اور اس کے بعد کسی بھی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ رکھیے کہ حج اکبر اور حج اصغر کی کوئی تفریق نہیں۔ یوم نحر قربانی والا دن، عید کا دن، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اکبر قرار دیا ہے، اور اسی کے مطابق صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سب نے اسی کے مطابق عمل کیا ہے، اسی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھا ہے۔ بعد میں یہ تفریق کہاں سے آئی، کیوں آئی، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس، ہمارے دین میں میسر نہیں کہ جمعے والے دن جو حج ہوگا وہ حج اکبر ہوگا اور باقی کے حج حج اصغر ہوں گے، جمعے والے دن کے حج کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ اپنے دل و دماغ سے یہ غلط فہمی دور کر دیجئے، اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں بہنوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات ماننے، پہچاننے، اپنانے اور اس پر عمل کرنے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے دربار میں حاضر ہونے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔